أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 16 سے آج ہم نے پڑھنا ہے۔ اولائکا یہی ہیں، these are the people، الذین وہ لوگ، اشتروا جنہوں نے خریدی۔ اشترا خریدنا بیچنا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شرع عربی میں کاروبار کے لیے استعمال ہوتا ہے، خرید و فروخت دونوں اس میں آ جاتے ہیں۔ الضلالۃ گمراہی۔ اچھا اب شرع جو ہے شین رے اور یہ، یعنی شین را اور یا اس کی روٹ۔ ضلالۃ آپ نے دوال لون اور دوال لین کے لفظ پڑھے ہیں۔ ضلالت اصل ورڈ ہے بیسیکلی، اور آپ نے دوالین دوالون کے لفظ پڑھے ہیں، تو کیا روٹ تھی بھلا دوالین کی؟ دواد لام لام، شاباش احسنتی، دواد لام لام تو وہی روٹ ہے۔ بالہدا ہدایت کے بدلے میں، ہدایت کے بدلے میں گمراہی کا سودا کر لیا، ہدایت بیچ کر گمراہی خرید لی، ٹھیک ہے۔ خدا کی روٹ کیا ہے؟ آتا ہے، آپ کو آتا ہے؟ ہا دال یا، ہا دال یا، دیکھ لیں آپ کو آگے۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اولئکا یہی ہیں وہ لوگ، الذین جنہوں نے، اشتروا خریدی یا بیچی، دلالتا گمراہی، بالہدا ہدایت کے بدلے میں، یہ وہ ہیں جنہوں نے ہدایت بیچ کر گمراہی خرید لی، یا گمراہی خریدنے کے لیے ہدایت بیچ دی۔ بات ایک ہی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں۔ کافر تو وہ ہے نا جو بات کو سمجھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں اس نے۔ منافق وہ ہے جس نے سمجھا، اسلام کو قبول کیا، اور پھر دنیا کے نفع کی خاطر اسلام کے اور مسلمانوں کے ساتھ غداری کی۔ تو پھر اسی لیے اللہ فرماتے ہیں انہوں نے تو خود سودا کیا گھاٹے کا، سمجھنے کے بعد جانتے بوجھتے ہوئے گمراہی کو چنا۔ فا تو ما نہیں، فا بھی حرف ہے، ما بھی حرف ہے۔ رابحت نفع دے گی، رے بے ہے، یعنی عربی میں رابحا اس کی روٹ ہے، نفع دینا، فائدہ مند ہونا۔ تجارتہم تجارت ان کی، تے جیم رے، تا جیم را، تاجر تجارت تجار، یہ لفظ اردو میں آپ عام استعمال کرتے ہیں۔ یہ اصل میں تجارت ہی ہے، ہم کو الگ کرتے، ہم ضمیر ہے، پروناؤن ہے، اس کو الگ کرتے، باقی تجارتو بچا۔ تو تا کو ساکن کرے تو تجارت، جو آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، ایگزیکٹ معنی بھی وہی ہے جو اردو میں ہے، کاروبار۔ فما نہیں تو نہیں، ربحت نفع دینے والی، تجارتہم ان کی تجارت، انہیں اس کاروبار میں نفع نہیں ہوگا، دنیا میں کامیاب ہو بھی گئے آخرت میں نفع نہیں ہوگا، کیونکہ دراصل اسلام کا نفع کا کانسیپٹ الگ ہے۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پر آ کر اکثر لوگ الجھ جاتے ہیں۔ اسلام کا نفع کا کانسیپٹ ہی الگ ہے۔ اسلام میں نفع یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کو کتنی بڑی سیٹ مل گئی، اسلام میں نفع یہ نہیں کہ دنیا میں آپ کو لن 10 بیٹے دے دیے، اسلام میں یہ نفع نہیں ہے کہ شوہر آپ کا بڑا خیال رکھنے والا ہے، یا بیوی شوہر کی بڑی فرما بردار ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی آسانیاں ہیں، کسی کو کوئی آسانی ملے گی، کسی کو نہیں ملے گی۔ جیسا کہ اللہ کے سب سے پیارے بندے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں کوئی شبہ تو نہیں، مگر آپ کا بیٹا زندہ رہا؟ نہیں رہا۔ بیٹے ہوئے اور ہو کر مر گئے، نہ ہونے سے بھی بڑا غم ہے، اور ایک نہیں، دو نہیں، 4۔ تو پھر یہ کیا، یہ محرومی ہے؟ نہیں، یہ نہیں محرومی۔ محرومی یہ ہے ہدایت کو پانے کے بعد اس سے نظر انداز کر کے اپنے آپ کو جہنمی بنانا، محرومی تو یہ ہے، یہ اصل محرومی ہے۔ یہ آیت منافقین کے لیے
یہ اصل محرومی ہے. باقی نعمتیں تو کسی کو بھی پوری نہیں ملیں گی, کسی کو کوئی نعمت ملے گی, کسی کو کوئی نعمت ملے گی. دنیا ہے نا, امتحان ہوگا. کسی کو مال نہیں ملے گا, کسی کے پاس مال ہے تو صحت نہیں ہوگی. کچھ نہ کچھ تو زندگی میں کمی رہے گی. جنت میں ایسی جگہ ہے جہاں کوئی کمی نہیں, جہاں پیکج پورا مل جانا ہے. تو وہ تو پھر انشاءاللہ وہ تو ملے گی انشاءاللہ, اسی کی تو دوڑ ہے. تو دنیا میں نفع کیا ہے؟ اللہ کی رضا پا لینا. اس حالت میں مرنا کہ اللہ کریم ہم سے راضی ہو. اس حالت میں مرنا کہ ہم جب مریں تو فرشتے کہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ, چل اپنے رب کی طرف راضی خوشی چل. اور اللہ فرمائیں فادخلی جنتی وادخلی عبادی, جنتوں میں داخل ہو جاؤ, میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ. تو یہ جو کیفیت ہے یہ ملتی ہے ایمان پر خاتمے سے. تو دراصل نفع کا تصور بدلنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع کا تصور بدل دیا. اسی لیے صحابہ اللہ نے کامیابیاں بھی بہت دی, مگر جب آزمائشوں کا ٹائم تھا تو آزمائش بھی بڑی تھی. جیسے مہاجرین جب ہجرت کر کے آئے تو سب کچھ ہی چھوڑ کر آ گئے, سارا مال سب کچھ چھوڑ کر آنا پڑا, حتیٰ کہ گھر والوں کو بھی چھوڑ کر آنا پڑا. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کی ہے تو ام سلمہ جو ان کی بیوی تھی, ان کی فیملی والے جو تھے بڑے طاقتور تھے, تو انہوں نے ان کا بچہ بھی چھین لیا اور ام سلمہ کو بھی جبرن روک لیا. حالانکہ وہ بھی مسلمان تھی مگر جبرن روک لیا, کہنے لگے نہ ہم اپنی بیٹی کو جانے دیں گے نہ اپنے نواسے کو جانے دیں گے, جانا ہے تو اکیلا جاؤ. اور مال بھی چھین لیا ان کے اپنے گھر والوں نے, یعنی کہ ایک اپنی فیملی تھی ایک سسرال کی. اپنی فیملی نے مال رکھا کہ ہم مال نہیں لے کر جاؤ گے تو جاؤ چلے جاؤ, بھائیوں وغیرہ نے بھائیوں کو مال دے دیا. اور سسرال کی فیملی جو تھی وہ آ کر زبردستی اپنی بیٹی کو حضرت ام سلمہ کو اور ان کے چھوٹا بچہ تھا اس کو بھی لے گئے. کہنے لگے کہ نہیں اکیلے جانا ہے تو چلے جاؤ. اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ام سلمہ صبر کرو, اللہ راہ پیدا کرے گا. اور چلے گئے مدینہ سب کچھ چھوڑ کر, بیوی بچے کو بھی چھوڑ کر. تو پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ بیچاری شام جب ہوتی نا, یعنی دن کے گھر کے کاموں سے فارغ ہوتی, بہن بھائی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ رہ رہی تھی, تو آ کر باہر راستے پہ بیٹھ جاتی جو مدینہ کی طرف جاتا تھا, تو بس روتی رہتی یاد کر کے شوہر کو. تو پھر جو خاندان کے کچھ بڑے تھے اللہ نے دل میں نرمی ڈالی, دعائیں مانگتی تھی ڈیفینیٹلی, ابو سلمہ بھی مانگتے ہوں گے, تو دل میں نرمی ڈالی. تو پھر انہوں نے کہا کہ اس پر ظلم کرنے سے کیا حاصل ہے, اس کو جانے دو. تو پھر گھر والوں نے کوئی 6-7 ماہ بعد پھر کہا اچھا چلو جاؤ چلی جاؤ, تو پھر وہ آ گئے. لیکن آپ دیکھیں اس حد تک ہر قربانی کے لیے تیار تھے. کیوں تیار تھے؟ کیونکہ انہیں پتا تھا آگے کیا ہونے والا, اور ان کو یہ پتا تھا کہ دنیا تو محض ایک امتحان کے لیے ہے. اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتی ہوں بچوں, خاص طور پر جو آپ ینگ بچیاں ہیں, کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم ایگزام دینے جایا کرتے تھے, ہم لوگوں نے بھی دیے آپ لوگوں نے بھی دیے, تو ایگزام دینے جب ہم جاتے ہیں تو آپ کو ایگزامینیشن سینٹر میں کوئی ڈھنگ کا پنکھا نہیں ہوتا. ایگزام گرمیوں میں ہوتے ہیں, جون جولائی مئی جون جولائی اگست سے 4 مہینے ایگزام چلتے ہیں, اور کوئی ڈھنگ کا پنکھا نہیں ہوتا, اور جو ہے لائٹ بھی کم ہوتی ہے, گندا ترین جگ اور گرم ترین پانی, ایسے ہی ہوتا ہے. کسی چیز پر ہم توجہ, اچھا کرسیاں بھی خراب ہوتی ہیں, وہ ایسے ایسے ہل رہی ہوتی ہیں, اور ان کے جو ہوتے ہیں نا ہتھے جن کے اوپر پیپر کرنا ہوتا ہے وہ بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں, بیچ میں سوراخ ہوتے ہیں, تو ہم اپنے گتے ساتھ لے کر جاتے ہیں. کبھی کمپلین کی ہے؟ کبھی نہیں, توجہ بھی نہیں دیتے, پیپر کرو دفع کرو. اچھا کوئی ساتھ والا کہہ بھی دینا گرمی لگ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں پیپر ہے تمہیں گرمی کی پڑی, ہوتا ہے نا ایسے. اور جو نکمے ہوتے تھے جن کی کوئی تیاری نہیں ہوتی وہی بیٹھ کر پنکھے جل رہے ہوتے, جن کی تیاری ہوتی وہ لگے ہوتے دھڑا دھڑ, کوئی لفظ رہ نہ جائے, کوئی لائن چھوٹ نہ جائے. یہی ہوتا ہے نا, کوئی پتہ نہیں گرمی ہے, کوئی پتہ نہیں پیاس لگی ہے, کچھ نہیں پتا. پسینوں کو بھی اپنے کپڑوں سے پونچھی جا رہے ہیں اور پیپر کر رہے ہیں. پیپر ہو جانا چاہیے. پیپر ہو جانے کے بعد باہر جب آتے ہیں تو کچھ یاد نہیں ہوتا کہ کتنی گرمی کاٹ کر آئے ہیں, کتنی جو ہے وہ. اچھا لائٹ بھی چلی جاتی ہے بیچ میں, اور لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اور کوئی انتظام نہیں ہوتا, کوئی جنریٹر نہیں چلتے, بیٹھ کے لگے ہوئے, کوئی ہوش نہیں, کوئی پریشانی نہیں, پورا ہی توجہ پورا فوکس پیپر کے اوپر ہے. اور جب پیپر کر کے باہر بھی آتے ہیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ بھائی گرمی تھی, یہ تھا وہ تھا, بس خوش ہو رہے تھے. مجھے تو سارے سوال آتے تھے, میرا تو پیپر پورا ہو گیا ہے نا. اگر کسی کو افسوس ہو رہا ہوتا ہے تو اس بات کا ہو رہا ہوتا ہے میرا فلاں پوائنٹ رہ گیا یار, وہ میرے 1 نمبر کٹ جائے گا, مجھے تو فلاں پوائنٹ آتا تھا. یا وہ آبجیکٹیو کا ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں, اچھا ہے مجھے لگ ہی رہا تھا کہ اس کا جواب یہ ہوگا. اگر کسی بات کا غم ہوتا ہے تو صرف اس بات کا غم ہوتا ہے نا. تو یہ دنیا بھی تو امتحان گار.
اگر کوئی تکلیف ہے تو اس کا کیا ڈسکس کرنا, پوری توجہ پیپر پر دیں, پوری توجہ پیپر پر دیں. کیونکہ جیسے ہی ہم اس دنیا سے اس دنیا میں جائیں گے, نہ ہمیں یہاں کی کوئی گرمی یاد رہنی ہے, نہ یہاں کی کوئی نعمت یاد رہنی ہے, کچھ یاد نہیں رہنا. پھر بس یہ ہونا کہ میں اتنا اچھا پیپر کر کے آیا, اور یا یہ غم ہوگا کہ میں تو پیپر ہی نہیں کر کے آیا, میں تو ایم ہی اٹھ کے آ گیا. اس کے سوا کوئی غم نہیں ہونا. سملر وہ پیپر والی کیفیت. تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمیں کچھ تنگی ہے, ہمیں کچھ دقت ہے. امتحان دینے آئے, پیپر کریں, گھر جائیں, ہمیں کیا, ہم نے کون سا یہاں ٹھکانہ بنانا ہے. وہ اقبال کہتے ہیں, نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. مقام پرورش نہ آہو نالا ہے یہ چمن, مقام پرورش آہو نالا ہے یہ چمن, نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے. کہ دنیا میں استغفار کرنے کے لیے آئے ہو, دنیا میں نہ عیاشی کرنے آئے ہو اور نہ ہمیشہ رہنے آئے ہو. تو لہٰذا بس پھر تیاری کرنی چاہیے, اور تیاری کرتے ہوئے یاد رکھنا چاہیے کہ جو ایگزامینیشن سینٹر ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے پر کوئی بھی توجہ نہیں دیتا, کیونکہ ہم نے تو پیپر کر کے چلے جانا ہے. تو جسٹ فوکس آن دا پیپر. لہذا ہمارا دیکھنے کا اینگل ہی فرق ہے. بات نا اینگل کی ہوتی ہے. ایک اینگل سے ہم نے فائن آرٹس, اگر آپ دیکھیں فائن آرٹس میں پہلا سبق یہ سمجھاتے ہیں کہ کسی چیز کو ایک اینگل سے مت دیکھو, اس کے ڈفرنٹ اینگلز دیکھو. ایک ہی چیز کو آپ ڈفرنٹ اینگل سے دیکھیں گے تو وہ ڈفرنٹ نظر آئے گی. تو وہ پھر ایک گلاس کی اگر آپ سے ڈرائنگ بنوائے نا, تو ایک دن گلاس اوپر رکھیں گے, ہمیں آپ کو زمین پہ بٹھا کے کروائیں گے. ایک دن گلاس وہی گلاس پڑا ہوا ہے, آپ کو کھڑا کر دیں گے, اب اینگل چینج ہو گیا, اب آپ سامنے سے دیکھ رہے ہیں. اب اس کے بعد آپ کو اوپر بھیج دیں گے, اوپر سے دیکھو, گلاس وہیں پڑا ہوا ہے, اینگل میرا بدل رہا ہے. جیسے جیسے میرا اینگل بدل رہا ہے وہ سب کچھ چینج ہو رہا ہے, ویو چینج ہو رہا ہے. تو اینگل بدلنے کی بات ہے. تو ہمیں دنیا, یہ نہیں کہ دنیا حاصل نہیں کرنی, مگر دنیا کا حصول آخرت کے لیے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. پیسے کمانے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی راہ میں صدقات کر سکیں. بیٹے چاہیے یا بیٹیاں چاہیے, دونوں ہی اولادیں چاہیے. کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ ہم انہیں دین کے سپاہی بنا سکیں. گھر چاہیے تاکہ ہم آرام کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں. تعلیم چاہیے تاکہ ہم بہترین دین کی خدمت کر سکیں. اپنے بچوں کو میتھمیٹیشین بنائیں, سائنٹسٹ بنائیں, انہیں اکانومی کی تعلیم دلائیں, بہترین اکانومسٹ بنائیں. لیکن کس لیے؟ جہاں بیٹھے دین کا کام کریں. کیونکہ دنیا کی بڑی بڑی کی پوسٹیں ہولڈ کریں گے تو چینج لائیں گے نا. لہٰذا آپ دیکھیں, یہودی دنیا کا پوری آبادی کا 0.25% ہے, 1% بھی نہیں ہے, 0.25% ہے, اشاریہ 25. مگر انہوں نے دنیا کی بڑی بڑی پوسٹیں ہولڈ کی. وہ اپنے بچوں کو شروع سے شدید محنت کراتے ہیں, اور شدید سنجیدہ, یعنی میتھ ہے تو بھائی پھر این ڈی ہے, سائنس ہے تو این ڈی ہے. تو پھر وہ جا کر دنیا کی پوسٹیں ہولڈ کرتے ہیں, بڑی بڑی کلیدی سیٹوں پر بیٹھ جاتے ہیں. پھر وہ وہاں بیٹھ کر اپنے مطالبے اپنے لوگوں کی کاز بنواتے ہیں. اور ہم جو دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ نیشن ہے, عیسائی سب سے زیادہ ہیں, دوسرے نمبر پر ہم ہیں. ہماری کوئی سنتا ہی نہیں ہے. برما میں اتنا قتل غارت گری ہوئی, کسی نے سنا؟ کشمیر کو بھارت نے اپنا حصہ بنا لیا, کسی نے سنا؟ بھارت میں آپ دیکھ لیں کہ 2 مہینے سے فسادات چل رہے ہیں, کسی نے سنا؟ کیوں؟ ہماری ویلیو کوئی نہیں, ہم تو صرف احتجاج کر سکتے ہیں. تو بڑی بڑی پوسٹوں پر ہمارے لوگ بیٹھے ہو تاکہ وہ ہماری بات کر سکیں. تو جو دنیا میں 2 ہی طرح کے گروہ ہیں, یا لیڈر اور یا فالوور. لیڈ اور بھی لیڈ کا اصول ہے, یا دنیا کی رہنمائی کرو یا پیچھے لگ جاؤ. ہم پیچھے لگے ہوئے, حالانکہ ہم لیڈر بنائے گئے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس. تو پھر اس مقام تک پہنچنے کے پوائنٹ آف ویو بدلنا ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, منافق وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو سمجھنے کے بعد پوری سوچ اور فہم کے ساتھ حق کو ترک کر دیا. کیونکہ کافر بہت دفعہ ہو سکتا ہے کہ سمجھا ہی نہ ہو. جیسے اس کی مثال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ صحیح طرح سے سمجھتے تھے جب اسلام نہیں لائے تھے کہ ہمارا دین صحیح ہے, یہ ان لوگوں نے بگڑا ہوا دین بنا لیا, یہ ہمارے دین کو بگاڑ رہے ہیں. تو دشمن تھے. جب حق کی سمجھ آ گئی تو پھر دیکھ لیں فاروق اعظم بنے. لیکن منافق وہ ہے جو سمجھنے کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں, مجھے تو دنیا پہ کمپرومائز نہیں کرنا, پھر وہ اپنے دین کو چھوڑتا ہے.
اسی لیے اللہ نے فرمایا انہوں نے ہدایت بیچ کر گمراہی خریدی ہے، ان کا یہ سودا نفع بخش نہیں ہے، آخرت میں خسارہ اٹھائیں گے۔ وما کانوا مہتدین، یہ ہدایت بھی نہیں پا سکتے۔ وا اور حرف ہے، ما حرف ہے، کانو وہ ہیں، یہ فعل ہے، مہتدین ہدایت یافتہ، اس کا روٹ کاف نون نون ہے، کانو کا کاف نون نون کن، اور مہتدین کا، مہتدین کس سے ہے بھلا؟ ہدایت سے، تو ہدایت کا کیا روٹ ہے؟ ہا ڈالیا، تو مہتدین کا وہی روٹ ہے۔ دیکھ لیں کتنی بار اتنی سی آیتوں میں ہدایت کا روٹ کتنی بار ریپیٹ ہوا۔ نہ یہ کبھی ہدایت پائیں گے، کیوں نہیں پائیں گے بھائی ہدایت؟ ہدایت پانے کے لیے ارادہ بھی تو چاہیے نا۔ اگر کوئی قافلہ کسی بندے کو ہائر کرتا ہے کہ ہمیں صحرا پار کرا دو، ہادی اپنے لیے ہائر کرتا ہے، اور اس قافلے کا کوئی ایک بندہ یا ایک گروہ ہادی کی بات ہی نہیں مانتا، اپنی مرضی کرتا ہے، تو پھر ہادی اس کو کچھ نہیں کر سکتا، اس کو بٹکے گا ہی صحرا میں۔ یہی بات ہے کہ اللہ پاک نے کہا تمہیں ہدایت چاہیے اے گروہ انسان، یہ لو قرآن مجید میرا کلام ہے اور میرے نبی کی سنت پڑھی ہے، اب جو ان طریقوں کو چھوڑ کر اپنی مرضی پر چلے پھر وہ تو بھٹکے گا۔ تو ہدایت پانے کا پہلا سٹیپ ہے ہدایت کا طلب کرنا، اگر طلب نہیں ہے تو ہدایت نہیں ملے گی، لہٰذا ہدایت طلب کرنی پڑے گی، وہ چاہتے ہی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ مثلہم مثال ہے ان کی، ہم ضمیر ہے، پروناؤن ہے، مسئلہ لفظ ہے جو یہاں اصل آیا ہے، تو نام ہے، اسم ہے، اور اردو میں آپ مثال کا لفظ عام استعمال کرتے ہیں، مثالی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تمثیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو وہی ہے میم کا لام اس کی روٹ ہے۔ مثلہم مثال ہے ان کی، کا مثلی جیسا کہ مثال ہو، کا حرف اور پھر آگے مثال آ گیا، الذی اس شخص کے جیسی، الذی کیا ہے؟ اسم موصول، جمع ہے اس کی الذین، مؤنث ہے اس کا اللاتی، استوقد جس نے بھڑکائی، آگ بھڑکانا، آگ کا جلانا، نارن آگ، آپ کا جانا پہچانا لفظ ہے، نار کا لفظ اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں، نور اور نار یہ دونوں لفظ اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں، نار اور نور کی روٹ سیم ہی ہے، نون واو رے۔ اور استوقدہ کی واو قاف دال، وقود کہتے ہیں ایندھن کو، جو آپ پڑھتے ہیں سورہ بروج میں، النار ذات الوقود، وہ آگ جو ایندھن سے بھڑکائی گئی تھی، واو قاف دال، تو اسی سے استوقدہ ایندھن جمع کر کے آگ بھڑکانا، لکڑی یا کوئی بھی چیز حاصل کرنا اور پھر اس سے آگ بھڑکانا۔ منافقوں کی مثال اس شخص کی جیسی ہے جس نے آگ جلائی، فا پھر لما جب، حرف ہے دونوں، اضاءت روشن ہو گیا، وضو کرتے ہیں آپ، وضو کرتے ہیں، نام بھی رکھتے ہیں ضیاء، رکھتے ہیں، یہ وضو اور ضیاء سے ہے، اضاءت، ضیاء اسم ہے، اضاءت فعل ہے، روشن کرنا، روشن کرنا، ضاد و حمزہ، اس نے روشن کر دیا، ما حولہ اس کے ارد گرد کو، لا حول پڑھتے ہیں، ما حول اسی کے وزن پر ہے، اسی سے ہے، ہو ہٹا دے، ہو ضمیر ہے، لا حول ما حول، لا حول نہیں بدلنے والا، ما حول جو ارد گرد ہے، تو ہے واو لام اس کی روٹ ہے۔ ماحول کا لفظ اردو میں نہیں بولتے، ماحول کا ہم نے ستیہ ناش کر دیا، اس کا ماحول بڑا خراب ہے، وہی ماحول ہے، ما حولہ اس کے ارد گرد کی چیزیں، فلما اضاءت ما حولہ جب آگ نے اس کے ارد گرد کی ساری چیزوں کو روشن کر دیا، آگ جلتی ہے تو روشنی ہو جاتی ہے نا تو آگ جلائی، ارد گرد روشن ہو گیا، ذہبا لے گیا، اللہ اللہ، بنورہم ان کی آنکھوں کی روشنی، نور اور نار کی روٹ ایک ہی ہے، ذہبا کل بھی ہم نے پڑھا تھا، تو دال ہے بے ہی اس کی روٹ ہے،
वाह और तारा का हम छोड़ दिया उन्हें। उर्दू में भी आप कहते हैं सिगरेट नोशी तर्क कर दो, ये वही तर्क है। हम जमीर है, प्रोनाउन, और रूट ये रूट ही है। तारा का तर्क, छोड़ दिया उन्हें। फी जुलुमात, इन अंधेरों में। जुल्म कल हमने लफ्ज पढ़ा था मिलता जुलता, और मैंने अर्ज किया था जोआ लाम मीम रूट है जुल्म की। जुल्म खुद रूट है। जुलुमातिन जमा है अंधेरे। हम तो उर्दू में जुल्म कहते हैं ना किसी को प्रेशराइज करना, अरबी में जुल्म कहते हैं अंधेरे को, ठीक है। जुलुमातिन अंधेरे जमा है। ला नहीं युबसिरून वो देखते, बेस्वादरे बसवर, और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया। देखिए इसका तर्जुमा ही बड़ा खूबसूरत है इस आयत का। अल्लाह कहते हैं मुनाफिकों की मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने अंधेरों में आग रोशन की। जब आग की रोशनी ने इर्द गिर्द सब कुछ रोशन कर दिया तो अल्लाह उसकी बीनाई छीन कर ले गया और उसे अंधेरे में छोड़ दिया और वो कुछ भी नहीं देख सकते। समझ आई? नहीं आई? असल का इसका एक पूरा बैकग्राउंड है। मक्का वाले आप देखिए 13 साल में उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान था। और मदीना वाले 1 साल में मुसलमान हो गए। नबूवत के 11वें साल में, तबलीग के 11वें साल में 2 मर्द और 2 औरतें और 3 मर्द मुसलमान हुए। और हजरत मुसब रजी अल्लाह तआला अन्हु को हमरा लेकर गए तबलीग के लिए। 12वें साल के हज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का 12वां साल था, मक्की जिंदगी का 12वां साल था। सारा मदीना मुसलमान हो चुका था। 83 मर्द और 11 औरतें हज पर आई और आपको दावत दी कि आप मदीना आ जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हिजरत करके मदीना चले गए। मक्का वाले आपके अपने थे, मदीना वाले तो अजनबी थे, दूर का रिश्ता था, लेकिन मक्का वालों की तरह आपको जानते थोड़ी थे। मक्का वाले अपने थे, 40 साल की जिंदगी उनके दरमियान गुजरी थी, मगर 14 साल गुजरे, 13 साल स्पेशली 14वें साल में तो आपने हिजरत कर ली, तो 13 साल में मक्का वाले ईमान नहीं लाए और मदीना वाले 1 साल में ले आए। फर्क कहां पर था? फर्क यहाँ पर था मक्का वाले अपनी किताब गुम कर चुके थे और दुनिया की किसी पढ़ी लिखी कौम से उनका दीनी राब्ता नहीं था। दुनियावी इल्म सीखते सिखाते थे, दीनी राब्ता कोई नहीं था। तो दीन के मामले में वो बिल्कुल ही बेखबर और जाहिल थे। इसके बरक्स मदीना वाले भी अपनी किताब तो गुम कर चुके थे, उन्हीं का एक हिस्सा थे, लेकिन उनका रहन सहन यहूद के साथ था। मदीना में 2 गिरोह आबाद थे, यहूद और अरब। यहूद के मैंने अर्ज किया था 3 मेन कबीले थे, बनु कैनुका, बनु कुरैजा, बनु नजीर। और अरबों के 2 कबीले थे, औस और खिजरज। अब ये लोग 1 2 4 साल से नहीं, कई 100 साल से इकट्ठे रहते थे, तकरीबन 600 साल से, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद से ये इकट्ठे रहते आ रहे थे। तो इन अरबों ने यहूद से बार बार सुना था, क्योंकि यहूद मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते थे, तौरात पढ़ते थे। तौरात की जैसे हमारे वाज होते हैं, इन्होंने तो अब नमाज खत्म कर दी, पहले तो नमाज थी। सब्त के दिन इनका भी खुतबा होता है, जैसे हमारा होता है जुम्मे के दिन, तो वो खुतबे होते थे तो वो सुनते थे। लिहाजा यहूद से दोस्तियां भी थी, आना जाना भी था। और यहूद बहुत ज्यादा ये बात करते थे, या पढ़ेंगे भी आगे 8वें रुकू में इंशाल्लाह बकरा के, आपकी बात अल्लाह बाकायदा कहेंगे, आप पढ़ेंगे। ये कहते थे जब इन पर कोई जुल्म करता या अरब ये औस और खिजरज वाले इनके कोई बात ना मानते, ज्यादती करते, तो उनको कहते कर लो हमारे साथ जो करना है, आखिरी नबी का जमाना करीब है, आखिरी नबी जब आएंगे फिर हम देखेंगे कौन हम पर जुल्म करता है, फिर तुम हमारी शौकत देखना। तो ये बहुत सुन चुके थे यहूद से कि आखिरी नबी ने आना है, और बहुत सुन चुके थे कि नबी आते हैं, किताबें आती हैं, वही होती है। तो जो अकीदे थे इनके लिए अनजान नहीं थे। बस ये है कि वो कहते कभी ना, यहूदियों ने दीन को नस्ली बना लिया, तबलीग करना बंद कर दिया, लिहाजा उन्होंने कभी इनवाइट ही नहीं किया, तो ये लोग कभी तो रात को माना ही नहीं उन्होंने, लिहाजा ऐसे ही चल रहा था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। तो जब मदीना के लोगों ने सुना कि आखिरी नबी आ गए, तो उन्होंने कहा ये तो वही आखिरी नबी हैं जिनका यहूद हमें इतने सालों से धमकियां देते आ रहे थे। और कहा आकर जो लोग मुसलमान हुए उन्होंने आकर कहा, लोगों ईमान ले आओ, इससे पहले कि यहूद तुम पर सबकत करे, यहूदियों से पहले ईमान ले आओ। तो वो फौरन फौरन ईमान लाए, क्योंकि वो इतना सुन चुके थे और इतना जानते थे कि जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना तो उन्हें समझ आ गई वही नबी है। वही आई, अच्छा वही तो आती थी, मूसा पर भी तो आई,
यहूद के पास भी तो किताब है, तो फिर हम पर क्यों नहीं आ सकती? लिहाजा वो लोग ईमान ले आए। और यहूद का क्या हुआ? यहूद ने इनकार कर दिया। मुनाफकत की बुनियाद यहूद ने रखी, उसमें कुछ अरब भी हिस्सेदार बने, मगर बुनियाद तो यहूद ने रखी। तो यहूद ने इनकार कर दिया। तो हुई ना ये हालत कि आग जलाई यहूद ने, रोशनी फैलाई यहूद ने, मगर जब कबूलियत का वक्त आया तो अरब आगे बढ़ गए, यहूद अंधे होकर बैठ गए। हम तो नहीं मान लाएंगे। क्यों? क्योंकि ये यहूदी नहीं है, ये अरब है, हम ईमान नहीं लाएंगे। अगर यहूदी नबी आता तो हम ईमान लाते, क्योंकि ये अरबों में से आ गया, हम ईमान नहीं लाएंगे। याद रखें, यहूदी और अरब ये चचा ताया के बच्चे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप सब जानते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे मशहूर हुए, एक बेटे और भी थे, लेकिन 2 बेटे मशहूर हुए, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसाक अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद अरब कहलाती है और इसाक अलैहिस्सलाम की यहूद कहलाती है। ठीक है? तो यहूद जो थे, उनको वो जो चचा ताया के बच्चों में साड़ा होता है, वही साड़ा। और ये मैं नहीं कह रही, आप पढ़ेंगे, अल्लाह खुद कहते हैं, अल्लाह कहते हैं कि इन्होंने दीन में अपना हिस्सा यही बनाया कि इस जिद की वजह से दीन का इनकार करते हैं कि अल्लाह ने अपनी मर्जी से जिसे चाहा नबी चुन लिया। ये 8वां रुकू है इंशाल्लाह बाकरा का उसमें ये बातें ज़ेर बहस आएंगी। ये मिसाल ये अल्लाह ने बयान की कि इनका हाल ये है कि रोशनी इन्होंने फैलाई, दूसरे उस रोशनी में रास्ता देखने लगे, ये अंधे बनकर बैठ गए। तो फिर ऐसे अंधे का क्या हो सकता है? देखिए ना, जो सही अंधा उसे तो अपराध दिखा लेंगे, और जो आंखें रखते हुए ना देखे उसे कौन दिखाए? उसे कोई नहीं दिखा सकता। सुम्मुम बहरे हैं, स्वाद मीम मीम, बुकमुन गूंगे हैं, बे बा काफ मीम, उमयुन अंधे हैं, आइन मीम वाओ आइन मीम या दोनों ही रूट है। फाहुम पस वो ला यरजिऊन वापस नहीं आएंगे। रुजू करना उर्दू में आप कहते हैं, तलाक के लिए खास तौर पर कहते हैं जी रुजू कर लिया, तो रे जिम आइन इसका रूट है, राजा आ वापिस आ जाना। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, वापस नहीं आ सकते। किसी को आप कैसे वापस बुलाएंगे भाई? अगर कोई आपके पास से चला गया तो वापस कैसे बुलाएंगे? आवाज देंगे ना। तो जो बहरा है वो तो सुन ही नहीं सकता। अच्छा, आप क्या करेंगे? अब आप इशारा कर लेंगे, है ना? तो जो अंधा है उसका क्या करें? बहरा भी है, अंधा भी है। अच्छा, वो खुद किसी से पूछ ले तो वो तो गूंगा है, फिर तो खड्डे में ही जाना है ना आगे। ये बहरे गूंगे अंधे हैं, क्यों? ये हक देख रहे हैं मगर मानने को तैयार नहीं। यानी यहूद का आलम मैं आपसे अर्ज करती हूँ, हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा मोमिनों की माँ है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, और यहूद के सबसे बड़े सरदार हुयई बिन उख्तब की बेटी है। तो वो बताती हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो हुयई बिन उख्तब और उनका छोटा भाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए। तो जब मिलकर वापस आए तो वो कहती है कि तजस्सुस के मारे मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई कि मैं देखूं अब्बा और चचा क्या बात करते हैं। तो मेरे चचा ने पूछा भाईजान, और वो हुयई बिन उख्तब उस वक्त यहूद का सबसे बड़ा आलिम भी था। तो वो कहने लगी हजरत सफिया कि मेरे चचा ने कहा कि भाईजान आप इस बंदे के बारे में क्या कहते हैं? तो कहने लगा रब्बे जुल जलाल की कसम जिसने मूसा को समंदर फाड़कर रास्ता दिया, और ये यहूद की सबसे अजीम कसम मानी जाती है। ये वही नबी है जिसका जिक्र तौरात करती है। तो हजरत सफिया कहती है मेरे चचा ने पूछा फिर अब आप क्या करेंगे? तो कहने लगा मुझे उसी रब्बे जुल जलाल की कसम है जिससे समंदर फाड़ कर मूसा को रास्ता दिया, जब तक जिंदा हूं उसकी मुखालिफत करूंगा। और ये किसी आम बंदे की गवाही नहीं है, ये एक बेटी की गवाही अपने सगे बाप के बारे में। तो हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा दिल में तभी इस्लाम ले आई थी, मगर हालात नहीं थे। फिर बाद फतेह खैबर के बाद उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी भी की और जो है इस्लाम भी कबूल किया। तो ये ऐसे लोग थे, वाज़ेह तौर पर इनको पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, मगर मानते नहीं थे। तो इसीलिए अल्लाह ने कहा कि हक को देख कर ये तस्लीम नहीं कर रहे, ये अंधे हैं, इनको हक सुनाई नहीं दे रहा, अल्लाह की आयतें सुनाई नहीं दे रही, ये बहरे हैं, और ये जुबान से मान नहीं रहे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, ये गूंगे हैं। तो ऐसे बंदे वापस नहीं आते, क्योंकि जिससे वापस आना है वो कोई कोशिश तो करे, यानी जिसने हक की तरफ से कान बंद ही कर लिए। देखिए, मैं आपको बहुत छोटी सी मिसाल देती हूँ अपने आज के माहौल में से। सियासत आजकल जोरों पर है। अच्छा, आप मुझे इस बात से मुझे बिल्कुल बहस नहीं कि आप किसको वोट दें, मैं सिर्फ मिसाल की बात कर रही हूँ। सबको पता है नवाज शरीफ कितना करप्ट है, शहबाज शरीफ कितने करप्ट है, लेकिन जो मुस्लिम लीग है वो मुस्लिम लीग ही है,
نہیں سنتے. اچھا سب کو پتا ہے زرداری کتنے کرپٹ ہیں, مگر جو پیپلز پارٹی کے وہ پیپلز پارٹی کے ہی ہیں, ہے نا. اچھا سب کو پتا ہے کہ الطاف حسین کتنا بڑا مجرم اور قاتل آدمی ہے, مگر ایم کیو ایم والے ایم کیو ایم کے ہی ہیں, وہ کچھ سننے کو تیار ہے. تو جب دنیا میں یہ حالت ہو جاتی ہے تو دین تو ویسی مشکل چیز ہے. یہی اللہ بتا رہے, جب آپ اپنے دماغ کو بند کر لیتے ہیں, اپنی صلاحیتوں کو بند کر لیتے ہیں اور اندھی پیروی میں لگ جاتے ہیں, پھر آپ کو کچھ سنائی کچھ دکھائی نہیں دیتا. اس کی ایک اور مثال دیکھیں, آپ کے ساتھ انڈیا ہے, انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ بت پرست ہیں, تو کیا وہ سائنس پڑھے ہوئے لوگ نہیں جانتے کہ یہ بت تو ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے, اور جن کے بت بنے ہوئے وہ مر چکے ہیں پھر بھی بت پوجتے ہیں نا, حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ سائنس میں انڈیا کہاں پہنچا ہے. تو کیا ان کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی؟ آتی ہے, مگر عقل اس معاملے میں استعمال نہیں کرتی. اور خود ہمارے لوگ جو قبروں پر جا کر منتیں مانتے ہیں, کیا انہیں نہیں پتا کہ جن سے مان رہے ہیں وہ تو مر چکے ہیں؟ قبروں پر آ کر منتیں ماننے والوں سے زیادہ عقل مند تو قبر پر بیٹھے بھکاری ہوتے ہیں. وہ بھی زندہ آنے والوں سے مانگتے ہیں, قبر والوں سے نہیں بھیک مانگتے, کیونکہ ان کو پتا ہے یہ دے دے گا, یہ زندہ ہے, وہ مرا ہوا کیا دے گا, ہے نا. تو اس ایک ان پڑھ جاہل بھکاری سے بھی نچلے لیول پر ہوتے ہیں عقلی اعتبار سے قبروں پر جا کر منتیں ماننے والے. اور ان میں آپ دیکھیں سائنٹسٹ, سائنس کے اسٹوڈنٹ اور سائنس کے ٹیچر ہوتے ہیں, سائنٹسٹ ہوتے ہیں, ڈاکٹر ہوتے ہیں, انجینئر ہوتے ہیں, تو ان کی عقل اس معاملے میں بند ہوتی ہے. تو اگر آپ عقل کو بند کر لیں گے تو پھر حق نہیں پا سکیں گے. حق کو سمجھنے کے لیے دماغ کھولنا پڑے گا, اور غلط کو غلط کہنا پڑے گا, پھر چاہے وہ مجھے میری ماں نے ہی کیوں نہ سکھایا. اور حق کو حق کہنا پڑے گا, چاہے وہ کہنے والا کوئی ایسا بندہ ہو جس میں پسند ہی نہیں کرتی, جس سے میری بنتی نہیں, لیکن حق ہے تو حق ہے. او یا پھر انہی کی ایک اور مثال دے رہے ہیں اللہ, کا جیسا کہ, کا حرف ہے یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, لائک وائز اس کا معنی ہے. کا جیسا کہ سویبن بارش ہو, سواد واو بے روٹ ہے اس کی, بارش کو کہتے ہیں, بارش کی دعا ہے, اللہم صیبا نافعا, اللہ ہم پر نفع بخش بارش اتار, من السمائی آسمان سے, فی ہی اس میں سواد واو بے واو کا, ظلمات اندھیرے ہوں, ورعد گرج ہو, را عین دال ہی راد کا روٹ ہے, وہ برق چمک ہو, برق تو آپ اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں, تو یہ خود ہی روٹ ہے, بے با را اور قاف, برق. یجعلون وہ ڈالتے ہیں, جیم عین لام, جعل اس کی روٹ ہے, یجعلون وہ ڈالتے ہیں, اصابعہم اپنی انگلیاں, فی آذانہم اپنے کانوں میں, اذن حمزہ زال نون اذن کان, من الصواعق کڑاکے بجلی کا کڑاکا, صاد عین قاف سائے کا نام رکھتے ہیں, تو سائے کا کہتے ہیں بجلی کے کڑاکے کو. حذرا بچنے کے لیے, حاذال را حذر, الموت موت کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں, موت خود ہی جو ہے روٹ بھی ہے, تو موت کے. یا پھر ان کی مثال ہے بارش کی طرح, تیز بارش جو آسمانوں سے اترے اور اس میں اندھیرے ہوں اور گرج ہو اور چمک ہو, اور وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں, بجلی کے کڑاکوں سے انہیں موت کا خوف معلوم ہوتا ہے. بڑی عمدہ مثال ہے جی. اس کے لیے ایک حدیث سناتی ہوں آپ کو, پھر آپ کو سمجھ آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجھ پر آنے والے دین کی مثال بارش کی طرح ہے, یہ سب خشک و تر پر برسے, اور پھر جو زمین زرخیز ہوتی ہے وہ فصل لے آتی ہے, جو زمین بنجر ہوتی ہے اس پر جھاڑ جھنکار اگاتے ہیں, اور جو پتھر ہوتے ہیں وہ دھل کر صاف ہو جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو یہاں بارش سے مراد اسلام ہے. آپ دیکھیں جب ویسے بھی بارش ہوتی ہے, آج کل ہو رہی ہے نا, تو نفع تو بہت ہے بارش پر, پریشانی بھی تو بہت ہے نا آج کل. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, اندھیرا, اور پھر گرج چمک شروع ہو جاتی ہے, بچے ڈر جاتے ہیں نا, جپیاں ڈال لیتے ہیں آ کر, بعض اوقات بڑے بھی ڈر جاتے ہیں. کبھی آپ اندھیرے میں ہو, رات کا وقت ہو, اکیلے ہوں, نہ بھی اکیلے ہوں, لائٹ چلی جاتی ہے اور آپ کو ٹارچ بھی نہیں ملتی, تو بجلی ایسے کڑکتی ہے, اللہ معاف کرے, جیسے گھر کے باہر ہی گر جائے گی, تو ڈر جاتے ہیں آپ. فطرت ہے, انسان ہے, تو بچے تو خاص طور پر ڈر کے ساتھ چپک جاتے ہیں. اب یہ تکلیفیں ہیں, پھر بارش ہوئی, گیلا پن ہو گیا, پانی کھڑا ہو گیا, گھر کے اندر آ گیا, سڑکوں پر آ گیا, کیچڑ بن گیا, ساری مصیبتیں ہیں.
ان ساری مصیبتوں کو سہ کر ہی ہم بارش سے نفع لے سکتے ہیں، کیونکہ بارشیں ضروری ہیں۔ اگر بارشوں کا چکر نہیں چلے گا تو واٹر سائیکل نہیں چلے گا، ہمیں فریش پانی نہیں ملے گا، ہم خشک سالی کا قحط کا شکار ہو جائیں گے۔ تو بارش تو چاہیے۔ یہ ساری تکلیفیں پانے کے باوجود بارش سے ہم خوش ہوتے ہیں، ہے نا؟ اور کوئی کہے کہ بھئی بارش آئے مگر یہ تکلیف نہ آئے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح میرے پیارے بچوں، دین ہے، دین کا کام کرو گے تو مصیبتیں آئیں گی آئیں گی، کیونکہ ایک گروہ مخالف ہو جائے گا، اور جو مخالف ہوگا وہ روکنے کی کوششیں کرے گا۔ تو دین کا کام کریں گے تو تکلیف آئے گی آئے گی، نتیجے میں جنت بھی ملے گی اور دنیا میں بہترین قوم بن کر بھی ابھریں گے، ترقی بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ لیکن جو مسائل آنے ہیں وہ آئیں گے، جنگیں بھی مسلط ہوں گی، دشمنیاں بھی پڑیں گی، سب کچھ ہوگا۔ اپنے چھوڑ دیں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ نے نکال دیا، جب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاندان نے نکال دیا، تو میری آپ کی کیا اوقات ہے؟ تو خاندان والے بھی چھوڑیں گے، تانے بھی دیں گے، سبھی کچھ سہنا پڑے گا، پھر جا کر نفع ملے گا۔ اگر میں کہوں کہ میں نے دین پر کام تو کرنا ہے لیکن مجھے مشکل کوئی نہ پیش آئے، مجھے تو تاج پہنایا جائے سر پر، تو یہ نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مصطفیٰ زیدی کہتے ہیں انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں، بھائی جنت کے راستے میں بھی کوئی کہکشاں نہیں، انہی مصیبتوں پر چلنا پڑے گا۔ لہٰذا جب آپ قرآن و سنت کی بات کریں گے، سارے اہل خانہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، دیوبندی، بریلوی، وہابی، سنی، سب ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ سبھی سے آپ کا کوئی نہ کوئی کانفلکٹ آ جائے گا، کیونکہ آپ نے ہر فرقہ چھوڑ دیا، آپ تو قرآن و سنت پر ہے۔ پھر آپ پردہ شروع کر دیں گے تو اور لوگ ناراض ہو جائیں گے، اچھا ہوں ساڑھے کو لوگ پردہ، چچا کہیں گے ہاں میرے ہی پتر خراب رہ گئے، ایسی باتیں ہوں گی، سننی پڑیں گی۔ کوئی آپ کے گھر آنا چھوڑ دے گا، کوئی آپ کو منہ لگانا چھوڑ دے گا، کوئی آپ کو بلانا چھوڑ دے گا، آپ کو سب کچھ سہنا پڑے گا۔ مالی تنگی بھی آ سکتی ہے، فرض کریں آپ کے میاں بینک میں کام کرتے ہیں، آپ کہتی ہیں کہ بھئی یہ تو حرام ہے، سود ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں، اب آگے اچھی نوکری نہیں ملتی تو سہنا پڑے گا۔ پھر میاں کا غصہ بھی سہنا پڑے گا، جب وہ پریشان ہوں گے کہیں گے تو ہی چھڑایا، چنگی بلی نوکری لگی سی، رائٹ، یہ بھی سہنا پڑے گا۔ پھر آپ دین کا کام کرنے نکلیں گی، کوئی نہ کوئی مشقت آئے گی، یعنی کہ آپ نے کہا کہ اچھا اب میں نے قرآن سیکھنا ہے، اب آپ روز گھر سے نکلتی ہیں، 2 گھنٹے نکالتی ہیں آنے کے جانے کے یاد کرنے کے، تو گھر میں آپ کو اس حساب سے کام کا بوجھ تو بڑھ جائے گا نا۔ اور پھر اچھا ویسے آپ سے کام میں غلطی ہو جائے تو لوگ اسپیئر کر دیتے ہیں، مگر اب آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، اب کوئی غلطی ہوگی تو وہ ہوگا ہاں ہوں تسی پڑھائیاں شروع کرتے ہیں، ہوں تاڑے کولوں کام نہیں ہونے۔ جیسے میری ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا، انہوں نے جب پڑھنا شروع کیا تو ان کے میاں کھانا نہیں اچھا بنا تو ان کے میاں کہنے لگے اون جو قرآن پڑھنی ہو جائے تھی ہانڈی پکانی، تو ظاہر ہے بہت فیل ہوا، تو مجھے کہنے لگی یہ بات کیا ہے، یعنی کہ میرے قرآن کا اور ہانڈی کا کیا تعلق ہے؟ میرے کا کوئی تعلق نہیں، شیطان ہے بس، شیطان ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے دیکھو بیٹھ کے قرآن پڑھتی رہتی ہے، ہانڈی پہ توجہ نہیں دیتی، حالانکہ ہانڈی تو پکائی ہے، اتفاق ہے، بس بعض اوقات ہوتا ہے مر جاتے ہیں مگر ہانڈی پہ ٹیسٹ نہیں آتا، ہوتا ہے نا کبھی کبھی، یہ ہوتا پہلے بھی ہے، مگر شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے دیکھو اے نو سپاریاں تو فرصت نہیں مل رہی، اینے کی تو ہانڈی پکانی ہے، تو پھر میاں کے منہ سے ایسی باتیں نکلتی ہیں، ہوتی ہے نا یہ چیزیں، یہ بھی سہنی پڑیں گی۔ پھر آپ دین کی تبلیغ شروع کرتے ہیں، پھر آپ کو رکاوٹیں پلٹ کرائیں گے، مسائل آئیں گے، اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، ہر نبی کی زندگی ایسی ہے، ہر صحابی کی زندگی ایسی ہے، تو ہم دین پر چلیں گے ہمیں بھی یہ سب مسائل آئیں گے۔ فیض کہتے ہیں یہ قدم قدم مصیبت، یہ سواد کوئے جانا، سواد کہتے ہیں راستے کو، یہ قدم قدم مصیبت، یہ سواد کوئے جانا، جسے زندگی ہو پیاری کو یہیں سے لوٹ جانا، کہ محبت کے راستے پر چلنا ہے، قدم قدم پریشانی تو اٹھانی پڑے گی۔ اگر تمہیں دنیا پیاری ہے، جان پیاری ہے، جاؤ گھر جا کر بیٹھو، تو لہٰذا مصیبتیں آئیں گی۔ اب منافقوں کا حال کیا تھا؟ جب مصیبت آتی یعنی کہ جنگیں آتی، مکہ میں مصیبتوں کا طرز تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا، مار پیٹ تشدد، مدینہ آ گئے اب تشدد تو نہیں کر سکتے تھے یہ لوگ، مسلمانوں کی میجورٹی ہو گئی تھی، اب کیا ہوا جنگیں مسلط کر دی، دوسرے سال بدر ہوئی، تیسرے سال احد ہوئی، چوتھے سال خندق ہوئی، 5ویں سال حدیبیہ کا معاملہ پیش آیا، 7ویں سال خیبر کی جنگ ہوئی، 8ویں سال میں مکہ فتح ہوا تو سکون ہوا، لیکن پھر بھی 8ویں سال مکہ فتح ہوا، 9ویں سال غزوہ حنین ہوا، 10ویں سال تبوک کی جنگ روم والوں کے ساتھ پیش ہے، تو 1 سال بھی سکون کا نہیں گزرا۔ اور یہ میں بڑی جنگیں بتا رہی ہوں، اگر چھوٹی چھوٹی جنگیں دیکھی جائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے عرصے میں 22 جنگیں لڑی ہیں،
ایوریج دیکھ لیں آپ، ہر 4-3 مہینے میں ایک جنگ پیش آ جاتی تھی. چھوٹی مہمیں تھی مگر تھیں تو صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ہی فیس کرنا پڑا. تو جب کوئی مصیبت آتی، جنگ آتی، کوئی پریشانی کا وقت آتا، تو یہ چپ کر کے کونوں میں بیٹھ جاتے، نہ یہ جنگوں پر ساتھ جاتے، نہ یہ اس پریشانی کا سامنا کرتے. مسلمان اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ فیس کرتے. اور جب وہ سب ٹل جاتا اور ظاہر مال غنیمت آتا، صدقات کا مال آتا، کوئی علاقہ مسلمان ہو گیا وہاں سے مال آیا، اب آ جاتے ساتھ، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں بھی حصہ دو. یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب اندھیرا چاہتا ہے تو یہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، انہیں ڈر لگتا ہے ہم مر نہ جائیں. اور ابھی اگلی آیت آپ ساتھ میں لائیں گے، پھر مفہوم اور واضح ہو جائے گا. واللہ اللہ محیطن گھیرے ہوئے ہے، ہے واو تو حوت احاطہ، احاطہ کا لفظ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، احاطہ کرنا، گھر کے برآمدے کو بھی احاطہ کہتے ہیں، اسی سے ہے محیط، گھیرے ہوئے. بالکافرین کافروں کو، کافرے روٹ ہے اس کی، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یعنی اللہ کہتے ہیں میں کافروں کا حال اچھی طرح جانتا ہوں، دھوکہ نہیں دے سکتے مجھے. کس کو کافر کہا؟ منافق کو، کیونکہ اللہ کی نافرمانی اور انکار کرتے ہیں تو منافق بنتے ہیں نا. یکادو قریب ہے، البرق بجلی، یختف چھین لے، اچک لے، خاطوفا خطف اچک لے، چھین کر لے جائے، نوچ کر لے جائے. اب سوارہم ان کی آنکھیں، با سوادرا قریب ہے کہ بجلی ان کی نظریں چھین لیں گی. بجلی چمکتی ہے نا تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری بینائی چلی جائے گی. ریئل میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اگر باہر کھڑے ہو تو بجلی کی چمک اتنی تیز ہوتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ شاید بینائی ختم ہو جائے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی جنگ آتی ہے نا تو ان کو لگتا ہے کہ ہم تو مر ہی جائیں گے. کلما جب کبھی اضاء روشنی ہوتی ہے، لہم ان پر، مشو چلتے ہیں، فیہ اس میں، جب ان پر روشنی ہوتی ہے روشنی میں چل پڑتے ہیں. یعنی اچھا وقت آتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ چل پڑتے ہیں. فاذا اظلم علیہم جب ان پر اندھیرا کرتی ہے، قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی جب مشکل وقت آتا ہے تو یہ پھر سائڈ پر ہو جاتے ہیں. ولو اگر شاء چاہتا اللہ، اللہ لا ذہب ضرور چھین لیتا، بسمعہم ان کی سماعتیں، و ابصارہم ان کی بصارتیں. کان نہیں کہا، آنکھیں نہیں کہا، صلاحیتیں کہا. کان ہوتے ہیں اذن، آنکھ ہوتی ہے عین، اور سننے کی صلاحیت ہوتی ہے سماعت، اور دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے بصارت. تو اللہ کہتے ہیں میں چاہتا تو ان کی بصارتیں اور سماعتیں چھین لیتا، کہ حق نہیں سن رہے نا، حق نہیں دیکھ رہے، تو میں چاہتا تو دنیا میں اندھا بہرا کر دیتا. لیکن یہ میرا طریقہ نہیں ہے، میں نے ڈھیل دیا، قیامت کے دن میرے پاس ہی آؤ گے. انا بے شک اللہ، اللہ ہے، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ چاہے تو دنیا میں سزا دے سکتا ہے، مگر دنیا کی سزا بھی کوئی سزا ہے؟ سزا تو آخرت میں ملے گی، ہے نا. کیا سزا دے سکتے ہیں ابو جہل کو؟ کیا سزا دے سکتے ہیں فرعون کو؟ مجھے اتنا بتائیں، 24 کروڑ لوگوں کا حق کھایا ہے ہمارے سیاستدانوں نے پاکستان کے، آپ ان کو کیا سزا دے سکتے؟ جو ظلم عوام نے سہ لیا، کیا سزا دے سکتے؟ یہ اللہ ہی پورا اتریں گے سب کے ساتھ. وہ سزائیں نا جو ختم ہی نہیں ہوں گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اسی لیے اللہ کہتے ہیں میں چاہوں سزا دنیا میں دے سکتا ہوں، دوں گا نہیں. سزا اور جزا کے لیے آخرت ہے، دنیا تو دارالعمل ہے، کام کرو میں دیکھ رہا ہوں. مطلب بے شک، بے شک ہی ہے. اصل میں انا کا لفظی مطلب بے شک ہی ہے. یہ جو آ جاتا ہے نا مطلب یقیناً، بلا شک و شبہ وغیرہ، یہ جملہ ہوتا ہے. جب آپ انگلش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں، اسی طرح عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو جملے کی سینس نہیں بن رہی ہوتی. نہیں، آپ نے لفظی ترجمے پر زیادہ زور دینا ہے فی الحال، تو پھر انشاءاللہ بامحاورہ آپ کا سیٹ ہوتا جائے گا. یہ اردو انگلش میں جو پرابلم آتا ہے نا وہی عربی اردو میں پرابلم آتا ہے. تو وہ پھر ہم جہاں اپنی مرضی کرتے ہیں وہ پھر ہم بریکٹس میں لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آج کا جو لیسن ہے اس میں سے جو چیز سمجھ نہیں، میں نے کچھ کے روٹ ورڈز نہیں بتائے کیونکہ ٹائم تھوڑا سا شارٹ تھا، تو وہ اب روٹ ورڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. کل کے میں بھول گئی تھی، کل اور آج دونوں کے کر دوں گی، آپ وہاں سے یاد کر لیجئے گا. جی کوئی بات جو آپ پوچھنا چاہیں؟ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں. جی ابھی مطلب کہ آپ نے کہا کہ عرب اور وہ جو یہودی تھے وہ اکٹھے رہتے تھے، تو یہودیوں کے اوپر تو کتاب تھی، وہ اس کے مطابق چلتے تھے، لیکن عربوں کے اوپر اس کو کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ کس یعنی کہ کس چیز دین ابراہیمی کفر کہتے تھے. ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ہمارے والا حال تھا. جیسے ہم کہتے ہیں ہم امت محمدیہ ہیں اور سب کا اپنا اپنا دین ہے. تو مکہ والے اور مدینہ والے سارے عرب اور پورے عرب کے عرب وہ اپنی مرضی کرتے تھے کہ کوئی چاہتا
دین ابراہیمی تھا, خود کو کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں, ٹھیک ہے, لیکن سب بت پرست تھے, سب بت پرست تھے. یعنی کہ دین ابراہیمی تو یکتا اور یکسو مطلب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی بات کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بندگی کرتے تھے. میں نے آپ سے عرض کیا نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے اور سنت بھی, پھر بھی پورے پاکستان میں ہر جگہ قبر کی پوجا ہوتی ہے. آپ کو ہر محلے میں 2 مزار ملتے ہیں, 3 مزار ملتے ہیں, اور آپ ان کے خلاف کچھ کہہ کر تو دیکھیں, ہے نا, آپ کے اوپر فتویٰ نہ لگ جائے اور کوئی مجاہد اٹھ آپ کو قتل نہ کر دے تو پھر بات کیجیے گا مجھ سے. تو ایسی صورتحال جب ہماری ہے, تو جو عرب تھے ان کے پاس تو نہ کتاب رہی تھی, نہ کچھ, گم کر چکے تھے سب کچھ, تو یہ کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں, اور اللہ کو مانتے تھے, اللہ کی بندگی بھی کرتے تھے, لیکن ساتھ اپنے بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے. تو بیسیکلی سارے عرب بت پرست تھے, ٹھیک ہے, تو مدینہ والے بھی بت پرست تھے. مسلمانوں نے اپنے اپنے فرقے بنائے ہوئے ہیں کہ یہ والا یہ والا. اسی طرح پھر جو عرب تھے انہوں نے کہ کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا, کوئی جس کو جو چیز. نہیں, ایسے نہیں ہے. عرب جو تھے وہ بت پرست ہی تھے, جیسے ہمارے فرقے بہت سارے ہیں, مگر سارے کرتے قبر پرستی ہیں. باپ بھی الگ ہونے کی وجہ سے فرقے الگ ہیں. یعنی کہ کوئی داتا دربار جاتا ہے, تو کوئی اجمیر شریف جاتا ہے, تو کوئی جو ہے امام بری جاتا ہے, پوجے تو سارے قبروں کو ہی. بالکل اسی طرح سے عرب جو تھے یہ سارے بت پرست ہی تھے. آتش پرستی ایران میں تھی, آگ کی پوجا ایران میں تھی, عربوں میں نہیں تھی. عرب جو تھے وہ صرف جو ہے نا یہ بتوں کو پوجتے تھے, افراد کو پوجتے تھے. بتوں کو کون پوجتا ہے, بتوں کو کوئی نہیں پوجتا, یہ شخصیات کو پوجتے تھے, اور جن شخصیات کو پوجتے تھے وہ مر چکی تھی, نیک لوگ تھے ان کے مر چکے تھے, ان کے انہوں نے بت بنا رکھے تھے, جیسے ہم ان کے مرنے کے بعد قبریں بنا لیتے ہیں. تو کافر کا نام پھر اسلام کے بعد آیا, انکار کرنا. ہاں جی, کفارہ کا لفظ جو ہے یہ تو عربی میں پہلے بھی استعمال ہوتا تھا, تو اس کا مطلب تھا نہ شکرا, انکار کر دینے والا, نہ ماننے والا. قرآن نے اسے ایک خاص رنگ دے دیا, جو اللہ کو نہیں مانتا, اللہ کی بات کو نہیں مانتا, اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا, وہ کافر ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت اچھا سوال آپ کا فوزیہ. جی آپ عائشہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ یہ لو اور او جو ہیں یہ حروف حرف ہیں. ہے, جی ٹھیک ہے. لو حرف تمنا ہے. حرف تمنا. جی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو شیطان کا حرف ہے, لو اور انا شیطانی حروف ہے. یعنی ان کا معنی ہے نا کاش, کاش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شیطانی حروف ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کاش میری بات مان لیتا تو یہ نہ مرتا, کاش تو میری بات مان لیتے یہ نقصان نہ ہوتا. نہیں, جو ہونا تھا وہ ہونا ہی تھا. یہ کاش کوش صرف شیطان غم لگانے کے لیے ہمیں دیتا ہے. تو لو کا مطلب ہے کاش, میں بھی, تو یہ حرف تمنا ہے. او یا کے لیے آتا ہے, یا. جی اور کوئی سوال؟ چلیے پھر آج سبق سنتے ہیں. آج انشاءاللہ عائشہ میں آپ کو سارے نام شیئر کر دوں گی, تو آپ نے سب کی جو ہے نا اٹینڈنس بھی مینٹین کرنی ہے, جو میرے آن لائن جی ہے نا ٹھیک ہے. سارے, تاکہ نا یہ پتہ چلتا رہے کون آ رہا ہے کون جو ہے ارریگولر ہے. اچھا جی, ہم نے کل پڑھا تھا آیت نمبر 8 سے. جو آپ کے پاس ہوتی ہیں یہاں پہ فزیکل میں ان کی ان کی پھر میں خود ظاہر کر ہے لیا کروں گی, آپ نے آن لائن کی کرنی ہے, کیونکہ وہ پھر پتہ ہے اس وقت تو میں دیکھ لیتی ہوں, بعد میں پھر یاد نہیں رہتا, تو اس وقت پھر جو ہے وہ مجھے تھوڑی سی دقت ہوتی ہے. بے اور شک جو لائٹ کی آپ وجہ نے سے روز آپ کے آگے پاس, چلی آپ تو جاتی ہیں موبائل لیڈیز, ان پہ کا وہ کیا کرتی کرنا ہیں نا, ہے؟ کلاس لیتی ہیں, تو آپ بے شک جی میں موبائل پر, جی میں اسکرین شاٹ لے لیا, لیکن وہی میں کہہ رہی ہوں کہ جو شروع میں آئی تھیں 1-2 لیڈیز پھر وہ میں لائٹ کی آپ کو, وجہ سے ابھی تو چلی گئی سارے ہیں. ہیں, پھر جو چھوڑ جائے گا میں آپ کو بتا دوں گی. ابھی تو وہ لوگ ہیں, ان میں سے جو یلا وسیم ہے وہ باقاعدہ کلاس میں ہیں, مگر وہ جو ہیں اس ٹائم پر وہ مصروف ہوتی ہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ میں بعد میں سن لوں گی اور ٹیسٹ وغیرہ سارے دوں گی. ٹھیک ہے, جی تو باقی جو ہیں وہ پھر بعد میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. اچھا چلیے آپ ہی شروع کیجیے, وَمِنَ النَّاسِ سے. من الناس ڈھونڈ رہی ہوں. ہاں جی یہاں. ومن الناس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس اور لوگوں میں سے ما یقول
جو وہ کہتا ہے آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر و بالیوم الآخری اور یوم آخرت پر وما ہم اور نہیں وہ سب بمومنین ایمان لانے والے یخادعون وہ سب دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وما یخدعون الا انفسہم اور نہیں وہ سب دھوکہ دیتے سوائے اپنی جانوں کے وما یشعرون اور نہیں وہ سب شعور رکھتے ہیں فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے فزادہم زیادہ کر دی ان کو اللہ فزادہم اللہ مرضاً اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی زیادہ کر دی وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے بما کانوا یکذبون اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے جو وہ جھوٹ بولتے تھے. جھوٹ بولتے تھے جی جی بس جی اب نیکسٹ ہے میرے ساتھ ماشدہ. اچھا ماشدہ کو نا مجھے لگ رہا ہے کہ انٹرنیٹ پرابلم آ رہا ہے. فرزین کے مہمان آئے ہوئے میرا خیال ہے جو نہیں سنا پائیں گی تو عفت آپ سنائیے. نہیں باجی میں سنا دوں گی، باجی میں پہلے سنا پھر دوں گی، میں فرزین سائڈ آپ پر ہو کے سنائیے. بیٹھی ہوں. اوکے اوکے جی پھر سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا اور جب قِيلَ لَا کہا جاتا ہے لَهُمْ انہیں لا تفسدوا نہ فساد پھیلاؤ فی الارض زمین میں قالوا تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون سن رکھو بے شک وہ وہی فساد کرنے والے ولیکن لا یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. جی اچھا پڑھا آپ نے، اچھا ترجمہ یاد کیا. جی عفت اب آپ سنائیے آگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ارسلان بھائی چلے گئے. فَإِذَا اور جب قیل لَهُم کہا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے لہم کہ ایمان آمنو ایمان لائیں کما تو جیسے آمن الناس ایمان لائے لوگ قالو وہ کہتے ہیں انؤمنو ہم ایمان لائیں کما جیسے آمن السفہاء ایمان لائے